हरिपुर के एक गांव में लड़की को रुखसती से 5 मिनट पहले क्यों गंजा कर दिया जाता है? ऐसा राज जानकर आपका कलेजा मुंह को आएगा। हमारे यहाँ कुछ रस्में ऐसी बन चुकी हैं जिनसे बढ़कर सजा कोई नहीं। बहनों बेटियों के लिए हमें भेड़ बकरियां समझा जाता है। जिस तरफ दिल चाहा उस तरफ हाँक दिया, जो दिल चाहा वैसा सलूक कर लिया। लेकिन मेरे घर में बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती, बहुत मान। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन किसे पता था कि मेरे अपने भी यहाँ की रस्मों से मुनकिर नहीं हो सकते और मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। 2 साल में एक ऐसे शख्स से नफरत करती रही, डरती रही, डिप्रेशन में चली गई जिसके बस में खुद ये सब नहीं था। मेरा नाम पलवशा है। मेरा ताल्लुक हरिपुर से है। हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। मेरे वालिदैन ने हमें हमेशा बेटा ही समझा। मेरी दोस्त फारिया, जो मेरी कज़न भी थी, उसने मुझसे कहा, मैं असल बात तो तुझे बताना ही भूल गई जिसके लिए मैं आई थी। सच में तू शादी करने वाली है? वो सब कुछ जानती थी, इसलिए हैरान थी। मैंने बात बदलने को उससे कहा, तूने कौन सा मुझे अपनी मंगनी पर इनवाइट किया था? मैं तुझे इनवाइट तो कर रही हूँ। कहने लगी, वो तो मुझे ताई का ख्याल आ गया, बेचारी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, इसलिए तेरी शादी पे आना पड़ेगा। मैंने कहा, उनको मैं समझा लूंगी, तू तकल्लुफ मत कर फारिया। और मैं ऐसे ही दोस्त थी, बहुत बेतकल्लुफी थी। जब तक हर बात शेयर ना कर लेती तो हमें चैन नहीं आता था। फारिया मुझे पूछने लगी, ये तो बता कौन है वो? तुम जानती हो उसे? मैंने कहा, नहीं, अम्मा के जानने वालों में से है। अम्मा लोगों का काफ़ी आना जाना है, तो अम्मा ने ही बताया कि काफ़ी अच्छा और गुड लुकिंग इंसान है। मैंने शर्माने की कोशिश की, जिससे फारिया ने मेरी एक्टिंग करार देते हुए मेरी ओवर एक्टिंग करने पर बहुत हंसी और कहने लगी, कब शादी है? मैंने डरते डरते उसे बताया, अगले हफ्ते शादी है। फारिया मेरी आंखों में खौफ देख चुकी थी। उसने मेरी तसल्ली के लिए मेरे कंधे पे हाथ रखा, लेकिन मैं जानती थी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाहा अपनी माँ के पास चली जाऊं। जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा खौफ बढ़ रहा था। मैंने माँ की नींद खराब करना मुनासिब न समझा और किचन में आ गई। सर में दर्द हो रहा था और आज खौफ था जो मुझे चैन नहीं लेने देता था। किचन में आते ही मैं कुछ लम्हों के लिए साकत खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किचन में रात के 2 बजे क्या लेने आई हूँ। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आहिस्ता से चलता हुआ पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मेरे बालों को सहलाया हो, और एक अजीब सी जानी पहचानी खुशबू मुझे अपने आसपास महसूस हुई। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं जल्दी से पीछे मुड़ गई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरा दिल अचानक ही तेज तेज धड़कने लगा। उसी वक्त ही माँ किचन में आ गई। मुझे देखा तो पूछने लगी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने बमुश्किल अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मेरा जिस्म खौफ की वजह से ठंडा हो रहा था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो चाय चाहिए थी। माँ ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं चाय ले आती हूँ, और मत लो इतनी टेंशन, कुछ नहीं होगा। मैं उस वक्त भी किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर रही थी और अपने हाथों को कांपने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब माँ ने कहा, तुम कमरे में चलो। इस वक्त भी किसी की मेरे कानों में बार बार आवाज़ें आ रही थी। मैं टेबल से उठी और जल्दी से वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा था, मैं क्यों रो रही थी और अपने इर्द गिर्द मेरी आंखें किसे ढूंढ रही थीं। माँ ने अब्बा को बता दिया कि पलवशा फिर से डरने लगी है। अब्बा ने मुझे कहा, क्या हुआ, तुमने फिर से बुरा ख्वाब देखा है कोई? मैंने कहा, मुझे ख्वाब नहीं, हकीकत में डर लगता है। मुझे लगता है कोई मेरे आसपास है। मेरी माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और जो उन्होंने बताया उसे सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि वो जेल से फ़रार हो गया है और वो वापस अपने गाँव नहीं गया। अब्बा ने मेरे कज़न को फ़ोन किया जो कहता था वो उसे जेल से छूटने नहीं देगा। उसकी वजह से ही वो शख्स पिछले 6 माह से जेल में था। उसने कहा, मैं उस दिन से जानता हूँ, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मेरे बस में कुछ नहीं, आप लोग किसी और से राब्ता करें। मैं खौफ से कांप रही थी। मुझे लग रहा था ये शादी तो दूर की बात है, वो शख्स मुझे मार देगा, मैं ज़िंदगी खो दूंगी। मैंने कहा, माँ, मैं कितने दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, माँ तो औलाद के लिए अपनी जान भी दे देती है।
میری ماں رو رہی تھی لیکن مجھے دلاسے دے رہی تھی۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں، لیکن اولاد نہ ڈرے اس لیے اولاد کے سامنے بہادر بن جاتی ہیں۔ میرے ابا بار بار یہی کہہ رہے تھے، تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، مجھے کبھی بھی پتہ نہ چلتا اگر مجھے تمہاری ماں نہ بتاتی۔ میری ماں جانتی تھی یہ بہت سیریس مسئلہ تھا۔ میرے گھر والے میری ماں کے علاوہ سب یہی سمجھتے تھے کہ میرا ذہنی توازن بگڑا ہے۔ مجھے ایسے خواب آتے ہیں جنہیں میں حقیقت سمجھ کے جینے لگتی ہوں۔ بھلا آج کے دور میں بھی کوئی ڈرتا ہے اتنا، وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو خود خطرے میں تھا، جس کے سب دشمن تھے، صرف میری ماں تھی جو مجھے سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے ماں، آپ ہی تو ہیں جو مجھے سمجھتی ہیں، نہیں تو سب مجھے پاگل اور منحوس سمجھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے رشتے مجھ سے ڈرنے لگیں۔ ماں نے کہا، بیٹی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اکیلے ہی اس ڈر کا مقابلہ کر لو گی؟ فی الحال تو وہ شخص کچھ نہیں کہتا، پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، اور یہ بات تمہارے بھائی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے تمہیں کسی دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کہ ڈرنے کی۔ میں نے کہا، آخر کب تک ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ آخر وہ شخص اس شہر میں ہے اور وہ مجھ سے میرے اپنے دور کر رہا ہے، زندگی چھین رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا چاہیے، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، کچھ دن کی بات ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا تھا جس دن تمہارا نکاح اس سے ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا تھا سب دلاسے تھے، میرا دل کہتا تھا وہ شخص میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب کسی نے میرے پاس آ کے کہا، میں آ گیا ہوں واپس۔ تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ میں تمہارے لیے ہی تو ہوں۔ میں نیند میں ہی زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ میری ماں نے مجھے کہا، اٹھو، کیا ہوا پلوشا، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ماں، وہ واپس آ گیا۔ وہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ کون ہے؟ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے وہ میرے لیے واپس آیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے ماں کے گلے لگ گئی۔ کیسی مصیبت تھی یہ؟ ماں نے کہا، تم نے خواب دیکھا ہے، دل کو سمجھاؤ، سب ٹھیک ہے، ہمت کرو، نہیں تو وہ زیادہ ڈرائے گا۔ وہ اتنی جلدی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، ہم دونوں بہت جلد اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ میری ماں جانتی تھی میں سچ بول رہی ہوں، لیکن اب ان کے پاس مجھے تسلی کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو اگلے دن سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ میری ماں مجھے حوصلہ دے رہی تھی، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ لیکن نیند اب مجھے کہاں آتی تھی؟ اگر آنکھ لگ جاتی تو ایسے ہی خواب مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتے تھے۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں بھائی کو سب بتانے آ رہی تھی جب کمرے سے آتی آوازوں سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ پلوشا کو پتہ چل گیا ہے، وہ شخص جیل سے چھوٹ گیا ہے اس گھر میں، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر حوصلہ دیا ہے اسے۔ لیکن ہم اس سے کب تک جھوٹ بولیں گے؟ آخر اسے ایک نہ ایک دن تو پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے۔ بھائی نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم پلوشا کو بتا دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر بھائی بھی اس شخص کے بارے میں جانتے تھے، اماں کیوں کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کو مت بتانا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور خوف کی وجہ سے مجھے ہمت ہی نہیں تھی کہ اندر جا کر پوچھوں۔ میں نے فاریہ کو بلوایا اور اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے والدین کو پوچھ لو۔ میں کچھ کہتی اسی وقت ہی میرے ابا میرے کمرے میں آ گئے اور بولے کہ تم دونوں ساتھ ہو، یہ اچھا ہو گیا، لیکن تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ جو بتانے جا رہا ہوں ہمت سے اور سکون سے سن لو۔ ابا بتا رہے تھے اور مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے میری بات کا تو یقین نہیں کیا تھا، اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں موجود ہے۔ ابا بہت پریشان تھے، ہم لوگ عجیب مشکل میں پھنس چکے تھے۔ جو بات بھی کرتے تھے ایسا لگتا تھا وہ سن کر ہماری حالت پہ قہقہہ لگا کر ہنستا ہوگا۔ ابا نے کہا، اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے تمہاری شادی۔ جس دن تمہارا نکاح ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں میرا رشتہ طے تھا، ادھر میرے سسرال والوں تک خبر پہنچ گئی تھی کہ لڑکی پر ایک شخص عاشق ہے اور وہ مرتا ہے اس پہ، اور وہ اس کی شادی کہیں اور ہونے نہیں دیتا۔ اس لڑکی کی خاطر ہی وہ شخص 6 ماہ جیل میں بھی رہا ہے اور اب چھوٹ گیا ہے۔ اس سے سب پلوشا کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ابا نے سمجھایا، لیکن وہی ہوا تھا جو عین وقت پر ہوتا تھا۔ میری دوست نے کہا کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو تمہارے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہو
اور وہ راضی ہو جائے، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ میں نے اپنی نادان دوست کو دیکھا، بھلا اپنی زندگی کون داؤ پر لگاتا۔ میری ماں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو ایک نجومی نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی اس پر ایک شخص کا قبضہ ہوگا، وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ میری ماں نے میرے بابا کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھونگی لوگ ہیں، اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، تم دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ جس دن میں پیدا ہوئی میری ماں بہت رو رہی تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد وہ اب ڈرتی رہتی تھی کہ کسی گھڑی وہ مجھے چھوڑ کے کہیں جائے گی تو واپسی پہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ میری ماں سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی، دم کرواتی، پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونکتی، رات کو میرے ساتھ سوتی، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ سب کچھ اب 20 سال بعد ظاہر ہونا تھا۔ میں سو رہی تھی جب مجھے خواب آیا، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے تم سے نفرت ہے، تم چلے جاؤ۔ جب ایک بھیانک آواز آئی، میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ تم جانتی ہو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تم دیکھنا، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس بار چیخنے اور بہت سے جانوروں کے غرانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، میں جاؤں گی، تم میرے کسی بھی اپنے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ بالکل کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کیا، کسی اور کے پاس گئیں، تو اس کی سزا تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے خاندان کی بھی بربادی کا سبب بن جاؤں گا۔ میں نے اس آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ میں اس آواز سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ آواز بہت قریب تھی۔ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ میں ایک پاگل ہوں، میں جس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں موت ہی اسے مجھ سے دور کر سکتی ہے، اور پھر تم تو میرا جنون ہو۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ایسے تھے جیسے مردے کے ہوتے ہیں۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو کوئی کچھ پڑھ کے مجھ پر پھونک رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سب کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے کمرے کے شیشے توڑ دیے، خود کو زخمی کر لیا، اور پھر میرے بھائی نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ بہت دنوں بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو سوچا فاریہ سے ملاؤں۔ اسے شاید کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے ملنے نہیں آئی تھی، لیکن فاریہ کے گھر پہ اس شخص کو دیکھ کے مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کرنا ہی بھول گئی اور میری آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ حیران تھا، پوچھنے لگا کون ہے آپ اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ڈر اور خوف نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ فاریہ نے ابا کو کال کی، وہ مجھے آ کے لے گئے۔ میں اب کوشش کرتی کہ اکیلی نہ رہوں۔ جب بھی تنہا ہوتی عجیب سی صورتحال ہو جاتی، اتنا خوف ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر 2 گھنٹے بعد مجھے ہوش آتا۔ اماں اور میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائی نے کہا آ کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی بس تھوڑی دیر اور دیکھنے دیں، پھر آتی ہوں۔ اسی وقت ہی ماں بھی اٹھ کے جانے لگی، کہنے لگی میں تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، تم بھی جلدی جا کر سو جانا۔ میں نے سوچا کچھ دیر میں جاتی ہوں، پھر اچانک مجھے اپنے ارد گرد سے خوف محسوس ہونے لگا، وہی خوف جو میں پہلے کئی بار ایسا خوف محسوس کر چکی تھی۔ ایک خواب تھا، بلکہ بہت ہی بھیانک خواب تھا جو کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے پاؤں چلنے سے انکاری تھے۔ اچانک وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ وہی بھیانک آواز، پلوا شاہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ چلو، کسی کی باتوں میں مت آنا، یاد رکھنا میں نے تمہیں کس وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، مجھے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں چلی گئی، وہ سو رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سوائے شیشے کے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی پرچھائیاں تھیں، یا صرف میرا خوف تھا؟ کیا تھا؟ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا تھا؟ کون تھا؟ کیوں مجھ سے دور نہیں ہو رہا تھا؟ ڈر کیوں نہیں لگتا اسے؟ میرے سینے میں ہی مار دیں گے۔ وہ سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی میرے دماغ میں خود کو بٹھا چکا تھا۔ اگلے دن فاریہ کے بھائی نے کسی پولیس افسر کو بلوا لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس پولیس افسر کی نوکری چلی گئی تھی، اور اس کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ تھوڑی دنوں بعد ہی شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اب بے ہوش ہو جاتی تھی، سب کو وہی لگ رہا تھا۔ اس سب کی وجہ سے میں ڈپریشن میں ہوں۔ ایک دن فاریہ اور اس کا بھائی ہمارے گھر کچھ دیر بیٹھے، اور جب فاریہ اور اس کا بھائی جانے لگے تو فاریہ کے بھائی نے جاتے ہوئے کہا
کہ اسے کسی دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ میرا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دوں، اس کی اس بات کی وجہ سے میں اتنی تکلیف میں تھی۔ میرے ابا نے میرے بھائی سے کہا، سب جانتے ہو پلوشا نے کہا تھا کسی پولیس کو نہیں بلوانا، تم نے فاریہ اور اس کے بھائی کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب وہ تو چلا گیا، مگر ہماری بیٹی کی حالت دیکھو۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ جو پولیس والا آیا تھا اس نے انہیں کہا تھا وہ ہماری مدد کرے گا، لیکن اس کی خود کی جان خطرے میں پڑ چکی ہے۔ بھائی نے کہا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس کا نکاح نہ ہوا تو یہ ایسے ہی خوف سے ڈرتی رہے گی، اس کے لیے خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہے۔ میں کیسے بتاتی؟ ایک رات کا ڈر ہی مجھے جینے نہیں دے رہا۔ پھر ہم لوگوں نے شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں آ گئے۔ یہاں بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک جگہ رشتہ ہو گیا، لیکن وہ لوگ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے ابا نے کہا کہ سارا خرچ ہم لوگ کریں گے۔ وہ لوگ مان گئے تھے۔ آج میری شادی کا دن تھا، میں دلہن بنی اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل خوف سے بھر آیا تھا، جیسے دھڑکن بند ہونے لگی تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی، مجھے ایک ہی بات کا انتظار تھا بس۔ میں اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آتے ہی اماں نے وہی بات کہی جس کا مجھے خوف تھا۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی کہ میرا تو ہونے والا شوہر مار دیا گیا تھا۔ یہی کچھ پہلے ہوا تھا، عین ٹائم پہ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دوسری جگہ رشتہ ہوا تھا اور اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں ڈپریشن میں جا چکی تھی، زندگی عذاب بن گئی۔ سارے خاندان میں باتیں ہو رہی تھیں کہ پلوشا ہے ہی منحوس، میرے نام کا مذاق بنا تھا، اور میں مسلسل آنسوؤں کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی مجھ سے چھن گئی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جیسے پاگل ہوتے ہیں۔ اب ہر کوئی میرے پاس آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ رشتہ کوئی کیسے ہمارے گھر بھیجتا؟ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ہے جو میری کہیں اور شادی نہیں ہونے دے گا، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ ہماری برادری کے لوگ بھی ہمارے پاس آنے سے ڈرتے تھے۔ میں فیملی میں کسی بھی فنکشن پر نہیں جاتی تھی، سب مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ لوگوں نے ہم سے ملنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میرے کردار پہ باتیں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں میری خالہ نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی بیٹی میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ انہوں نے بہت کہا، ابھی تک تو ہماری فیملی اس مشکل سے نکل ہی نہیں رہی۔ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی تھی اسے مار دیا گیا تھا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کون، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، لیکن ہم لوگ ڈر کی وجہ سے کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے۔ ابا نے اماں سے بات کی تو انہوں نے اپنی بہن سے بات کی اور کہا کہ سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ گھر کی بات ہے، میری خالہ مان گئی تھی، اور میری کزن میری بھابھی بن کے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے دور رہتی تھی، اسے لگتا تھا مجھ پر جادو ہے یا شاید کوئی بیماری ہے جس سے اسے خطرہ ہے۔ میری حالت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ سارے خاندان میں مجھے منحوس کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ وہ ایک شخص تھا جسے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میری بھابھی ماں بننے والی تھی، وہ مجھ سے دور رہتی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے پہ میرا سایہ بھی پڑے، اس لیے وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ اور پھر ایک دن میرے بھائی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ خاندان والوں نے ابا سے کہا کہ اس ایک لڑکی کی وجہ سے دوسری اولاد کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو، اسے ہی پاگل خانے چھوڑاؤ۔ ایک دن کسی نے ایک درگاہ کا بتایا، میں اور اماں اس درگاہ پہ گئے۔ مجھے وہاں جا کے بہت سکون محسوس ہوا۔ پچھلے 2 سال کی تکلیف نے مجھے ادمویا کر دیا تھا۔ میں درگاہ پر بیٹھی رہتی، دیر تک وہاں بیٹھی قوالیاں سنتی، مجھ پہ وجد طاری ہو جاتا۔ اماں دیر تک مجھے لے کے اس درگاہ پر بیٹھی رہتی۔ وہاں بہت بڑا ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک فقیر آنکھیں بند کیے لیٹا رہتا، کوئی لنگر دے جاتا تو کھا لیتا، نہیں تو ایسے ہی پڑا رہتا۔ ایک دن ہم لوگ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مجھے آتے دیکھ کے اس نے اپنی چھڑی ہاتھ میں کر لی۔ میں اور میری ماں نے وہاں رکھے گڑھے سے پانی پیا اور کچھ دیر وہیں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس فقیر کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میری ماں نے پوچھا، بابا ایسے کیوں دیکھتے ہو میری بچی کو؟ یہ تو پہلے ہی مصیبت کی ماری ہے، دعا کرو اس کی مصیبت ٹل جائے۔ وہ بابا بولا، اسے اس درگاہ پہ کچھ دن یہاں چھوڑ جا، دیکھ مصیبت ٹلتی ہے یا نہیں۔ میری ماں بہت گھبرا گئی۔ وہ بابا دیکھنے میں ہی ملنگ لگتا تھا، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے تھا، کون تھا۔ میری ماں نے کہا، مجھے منظور ہے، میری بچی کی تکلیف کٹ جائے، میں خود اس کے ساتھ کچھ دن یہاں رک جاؤں گی۔ تو وہ ملنگ بولا، نہیں، تم کیا، تمہارے گھر کا کوئی بھی شخص اسے نہ ملے گا نہ ہی دیکھے گا، 15 دن بعد تم اپنی امانت لے جانا۔ میری ماں نے پہلے تو سوچا کہ ملنگ ہے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری تکلیف دیکھی تھی جو اس سے کہیں زیادہ تھی، تو میری ماں مان گئی۔ میں درگاہ پہ رہتی، میرے دل کو کچھ سکون ہوا تھا، پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا کم ہو گیا تھا۔
उस बाबा जी के लिए लंगर ले जाती, वो खा लेता और दुआ करता कि जिसके हाथों तू सताई गई है वही तुझे इस दर्द से निकालने के लिए आएगा। मैं अब इस बाबा जी के साथ बातें भी करने लगी थी, नहीं तो मैंने तो बोलना चालना ही छोड़ दिया था। नहीं तो उस शख्स का खौफ मेरे ऊपर एक आसेब की तरह हावी था। बाबा जी मुझे सुबह फजर के वक्त उठाता और कहता कि दरगाह की सफाई कर, घड़ा भर के रख। कोई लंगर देता तो मुझे शर्म आती, वो कहता दोनों हाथों से ले खा। मुझे 3 दिन इस दरगाह पे हुए थे। मैंने देखा वो हर वक्त कुछ पढ़ता रहता था और फिर उस दिन वही मानूस खुशबू पीछा करती वहां पहुंच गई। मेरी आंख उसी वक्त खुल गई। मुझे पता चल गया, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं भागकर उस मलंग के पास गई, उसे कहा मुझे बचा लो, वो फिर से आ गया है। उसने मुझे देखा और बोला आने दे, मैंने बुलवाया है, पूछने दे उसे क्यों तुझे जीने नहीं देता। अपनी दुनिया में कोई नहीं मिली जो इंसानों की दुनिया में एक आम इंसान का जीना हराम करने आ गया। उस मलंग ने अपनी छड़ी, जिसे वो हर वक्त हाथ में रखता था, मुझे दी और कहा जब तक मैं ना कहूँ तुम इसे नहीं फेंकोगी। मैंने छड़ी को पकड़ लिया। बहुत तेज हवा चलने लगी। जिस दरख्त के नीचे हम दोनों बैठे थे वो ऐसे था कि अभी जड़ से उखड़ जाएगा। फिर मुझे वही भयानक आवाज आई, पलवशा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरा जिस्म खौफ की वजह से ठंडा हो रहा था और मुझे वो आता दिखाई दिया, जिसे देख के मैंने सोचा था शायद मैं खौफ से ही मर जाऊंगी। वो शख्स मलंग के पास बैठ गया और सर को झुका लिया। तब वो मलंग बोला, तेरी दुनिया में लौट जा, मत आजमा इंसान को, जितना डराना था तू डरा चुका। अब इसकी तरफ एक कदम भी बढ़े तो जलाकर राख कर दूंगा। उस शख्स की हंसने की आवाज आई। कहने लगा, तू क्यों दुश्मन हो गया है मेरा? ये लड़की जब से पैदा हुई है तब से मेरी है। इसकी माँ पे साया था, वो माँ नहीं बन सकती थी। एक पीर ने मेरे बाप से वादा किया तो इस औरत को छोड़ दे, इसकी बेटी तेरी औलाद की होगी। अब ये लड़की मेरी है, मुझे इसे अपने साथ ले जाना है। मलंग ने कहा, वो कोई दुश्मन होगा इंसान का जो एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे की जान गिरवी रख गया। मैं इसका दुश्मन हूँ, ना तेरा। तू बहुत ताकतवर है, तुझे क्या कमी? तेरी दुनिया में बहुत हैं तेरे लिए, उनके पास लौट जा। और फिर इस शख्स का क्या कसूर है जिसमें तू हाजिर हो जाता है? उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। तेरी वजह से ये शख्स काबिल नफरत हो चुका है। इस लड़की के घर वाले यही समझते हैं कि ये शख्स उनका और उनकी बेटी का दुश्मन है, जबकि उससे ये सब तू करवाता है। इस मासूम को तो पता भी नहीं चलता और तूने इसे अपने बस में कर लिया है। तुझे भी सुकून रहेगा और इस मासूम को भी जीने दे, जिसकी जिंदगी तेरी वजह से अजाब हो गई है। मैं आराम से समझा रहा हूँ, नहीं तो कैद होके सारी उम्र गुलामी करोगे। सोच लो। वो फिर से हंसा और बोला कि तुम किसी और को डराओ, मैं नहीं डरता। मलंग ने कहा कि सोच ले, तू जानता नहीं मुझे, मैंने 70 साल से इस फकीरी को पाने की चाह में फकीरी से मोहब्बत की है। सोच सकता है कोई इंसान दुनिया छोड़कर फकीरी से मोहब्बत करता हो? वो हैरान हुआ। मलंग ने कहा, अजल से दुश्मन है इंसान और जिन, लेकिन कुछ जिन भी हमारी तरह मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया बहुत से शैतानी ताकतों से महफूज है, जो बगैर किसी अजर के हम इंसानों को इन शैतानी ताकतों से बचाते हैं, सिर्फ अल्लाह की खातिर। मलंग मजीद बोला, मैं 10 साल का था जब एक जिन का साया हो गया मुझ पे। यहाँ मेरी शादी होती है, वो मेरे होने वाले ससुराल वालों को किसी न किसी से कुछ अच्छा सलूक करता कि रिश्ते वाले खुद ही जवाब दे जाते। मैं बेहोश हो जाता। वो मुझसे इंसानी शक्ल में मिलने आता कि मैं डर ना जाऊं। उसने मुझे बताया कि उसे मुझसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें फकीरी ही करनी है। तेरी जिंदगी में मैं किसी लड़की को नहीं आने दूंगा। फिर एक आमिल ने उसे कैद कर लिया और मैंने खुद को उसके नाम कर दिया और इस दरगाह का गुलाम हो गया। 10 साल बाद वो आमिल मर गया, लेकिन इस जिन को आज़ाद कर दिया। वो मुझसे 11 साल बाद मिलने आया और मुझे कहा कि मैं दुनिया में लौट जाऊं, मेरी आजमाइश खत्म हो गई है। मैंने कहा, अब दुनिया मुझे मलंग बाबा कहती और समझती है। अब दुनिया में मेरी जगह नहीं, तो मुझे मेरी दुनिया में ही रहना है। यहाँ लोग मुझे पागल कहते हैं और मुझसे अपने गमों की दुआ करवाने आते हैं। अब तू सोच ले, तुझे जाना है या मैं आज उससे कहूँ कि तुझे घसीट कर ले जाए। वो कब से खामोश था और एक इंसान की सूरत में मेरे सामने बैठा था जिसे मैं अपना दुश्मन समझती थी। हकीकत में तो वो सब कुछ उस जिन की वजह से ही करता रहा था। कुछ देर बाद मलंग ने कुछ पढ़ना शुरू किया। वो शख्स बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो सदियों का बीमार लगा था। उस मलंग की वजह से हम दोनों इस मुसीबत से निकले थे। कुछ दिन बाद वो शख्स मेरे शौहर के रूप में मेरे सामने था, लेकिन हरिपुर की ये रिवायत थी, रुखसती से पहले लड़की को गंजा कर देते थे। मुझे अपने घर वालों से गिला था।
لیکن کسی نے میری نہ سنی اور مجھے بھی شادی سے کچھ دیر پہلے گنجا کر دیا گیا تھا۔ یہ وہاں کی لڑکیوں کی ساسیں کرواتی تھیں تاکہ ان کے بیٹے آنے والی کے حسن کی وجہ سے بدل نہ جائیں اور ماؤں سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے ایسی کہانیاں بنا رکھی تھیں جو جھوٹی لیکن خوفناک تھیں، جس کی وجہ سے سب یہی کچھ کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا ان کی بہت سی کہانیوں پہ، جن میں ایک یہ تھی کہ اس طرح دلہن ہمیشہ شوہر کی وفادار اور شوہر بیوی کا خیال رکھے گا اور مشکلات سے بچے رہیں۔ یہ رسم بن چکی کیسے کیسے موڑ دکھاتی ہے زندگی، اور کہیں کچھ لوگ ملتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔